رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، چین کی ایک لوک کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کسی علاقے میں کسی انسان حیوان نے کبھی بھی گدھا نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن گدھے صاحب جنگل میں جا نکلے۔ شیر نے جو اتنا لمبا چوڑا جانور دیکھا تو ڈر گیا، مگر جناب گدھا بھی پورا گدھا تھا۔ اس نے حماقت کی، اپنی اصلیت ظاہر کر دی اور شیر نے ایک جست لگا کر اسے ہڑپ کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر گدھا اپنے گدھے پن سے باز رہتا، ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز نکالنے اور دولتیاں جھاڑنے سے گریز کرتا، تو شاید جنگل کے بادشاہ اس سے ڈرتے رہتے اور گدھے کی جان بچ جاتی۔ میں جب اس طرح کی حکایتیں پڑھتا اور ان سے کوئی نتیجہ اخذ کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حکمت یعنی دانائی کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ رب ذوالجلال نے کائنات کے ذرے ذرے میں غور و فکر کا سامان پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ کس چیز، کس بات یا کس واقعے سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کا اظہار لباس، حلیے اور گفتگو کے قرینے سے ہوتا ہے۔ گفتگو کی ابتدا ظاہر ہے آواز سے ہوتی ہے، اسی لیے بیجا اونچی آواز، کرخت آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قدرتی طور پر کسی کا گلا خراب ہو تو اور بات ہے، پھر ہمارے درمیان جو خامیاں برائی بن کر پختہ ہو چکی ہیں ان میں ایک فضول گوئی بھی ہے۔ دوستو، ہمارا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، ہمیں گفتگو، بیان اور تقریر کے وقت سنن ابو داؤد کی وہ مشہور حدیث یاد رکھنی چاہیے جس کا مفہوم ہے کہ مختصر تقریر بہتر ہوتی ہے۔ یہاں مختصر سے مراد ہے جامع اور با معنی، precise and to the point۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم گوئی، مختصر کلام اور بیجا گفتگو سے اجتناب پر زور دیا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی، یعنی خاموشی یا بلا وجہ بولنے سے گریز ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث شریف مسند احمد، جامع ترمذی، سنن دارمی اور سنن بہقی جیسی مستند کتب میں محفوظ ہے۔ ساتھیو، ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم کسی بھی موقع پر بغیر سوچے سمجھے یا محض اپنی علمیت کا روپ ڈالنے کے لیے فضول بآواز بلند بولنا شروع کر دیں تو اس سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شخصیت کا منفی تاثر اکثر سننے والوں کے ذہن میں قائم ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جو بات کہتے ہیں وہ جزوی طور پر پارشلی درست ہوتی ہے یا بالکل درست ہونے کے باوجود محفل میں کہنے کی نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ خوف فساد خلق سے ناگفتنی چھوڑ کر کسی نقصان سے بچے رہیں۔ ہمارے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے افصح یعنی سب سے زیادہ فصیح بنا کر بھیجا۔ ان کا علم زبان کے معاملے میں بھی اپنے عہد کے ماہرین پر حاوی رہا۔ انہوں نے بعض اوقات ادبی پیرائی میں گفتگو فرمائی کہ اہل ذوق بات سمجھ بھی جائیں اور ذہن نشین بھی کر لیں، اور کبھی کبھی تو پیام حق کی وضاحت کے لیے اشعار میں برمحل ترمیم بھی فرمائی۔ فصیح و بلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان جب صبح کرتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کا اظہار کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا سے ڈر، اس لیے کہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، تو اگر ٹھیک رہے گی ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور تو کج روی اختیار کرے گی یعنی ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم بھی کج رو ہوں گے۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں نے بیان کیا جو جامع ترمذی میں شامل ہے۔ دوستو، ابھی آپ نے جو حدیث رسول سماعت فرمائی اس کے مفہوم پر غور کریں تو بہت سی کارآمد باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم فضول گوئی کے بجائے ذکر خدا و ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت صرف کریں تو ہمیں یقیناً کامیابی ہوگی مقاصد کے حصول میں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم دین برحق کے حوالے سے گفتگو کریں تو جامع بیان اور محتاط گفتگو ہی بہتر ہے۔ علم کے بیجا اظہار کے شوق میں ہم گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ سنن بہقی کی ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مرد کا خاموش رہنا گویا اس خاموشی پر ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔